अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज दो मौजू हैं, उस पर बात करना है। एक तो ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अदालती जो निज़ाम है उस पर सवाल उठा दिया है, और ये मेरे ख़्याल में पहली बार हुआ है कि सरबराह मुमलिकत ने एक जुडिशरी सिस्टम पे सवाल उठा दिया। इस पे बात करते हैं। और साथ में बलोच यकजहती कमेटी ने कल यानी 3 जनवरी को शटर डाउन हड़ताल की उन्होंने कॉल दी है। इस पे भी बात करते हैं। अच्छा यार, वो जो वीडियो स्कैंडल में एक हुआ था क्वेटा में, उसके मुल्ज़िमान भी रिहा हो गए, तो उसको भी साथ साथ ज़रा एक टच देना चाहिए, बात करनी चाहिए उस पर। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात करेंगे बलोच यकजहती कमेटी की। बलोच यकजहती कमेटी ने कल 3 जनवरी को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है, और पूरे पाकिस्तान के जहाँ भी बिज़नेस कम्युनिटी है उनको उन्होंने एक पैगाम दिया है, और कि कल के दिन यानी 13 जनवरी को शटर डाउन हड़ताल करें। अब ये मेरे ख़्याल में जो 7 दिन पूरे हुए थे, जो अल्टीमेटम दी गई थी बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से, वो 7 दिन कल पूरा होने को हैं। तो कल के दिन उन्होंने एक ये स्ट्राइक यानी कि पहिया जाम हड़ताल की उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की उन्होंने कॉल दी है। तो अभी देखते हैं कल शटर डाउन हड़ताल की सूरत क्या बनती है। लेकिन आज दिन भर हमने देखा कि जो वीडियोस वगैरह सामने आई हैं उसमें मेरे ख़्याल में जो खाने पीने की अशिया हैं या रोज़मर्रा के सामान की जो कैंप लाया जा रहा था, तो उसमें मेरे ख्याल में पुलिस ने उसमें से वो अभी वो छोड़ नहीं रहे कि वो पुलिस जो एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, तो उनमें से जो पुलिस ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि जी जितना आपके पास सामान है वो काफ़ी है, मज़ीद कोई सामान आपके लिए हम कैंप के अंदर नहीं जाने देंगे। एक नया मेरे ख्याल में इशू क्रिएट हुआ है आज के दिन से, तो ये भी एक इशू पैदा हो गया है। और साथ में इसी से रिलेटेड एक और बात भी है कि तुर्बत में जो पहला जो धरना दिया गया था बालाज मौला बख्श के मावरा आइन मुबैना तौर पर जो कत्ल हुआ था, उस टाइम जो लोग धरने पे बैठे हुए थे, तो उसमें ज़ाहिर है कि इलाके के लोग, बाकी लोग बैठे हुए थे। उसमें चांटी की गई है डिस्ट्रिक्ट के इंतज़ामिया की जानिब से। एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसमें 30 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने एहतजाज में वो धरने में शरीक थे, उनको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया गया है, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है उनको। ये भी एक इसी केस से रिलेटेड एक मामला सामने आया है। अच्छा, ये तमाम जो शटर डाउन नहीं पहिया जाम की हड़ताल की जो कॉल दी गई है, इसमें हक दो तहरीक ने भी इस हड़ताल की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि जी हम इस हड़ताल की हिमायत करते हैं। इसके अलावा मेरे नॉलेज में नहीं है कि बाकी किसी जमात ने हक दो तहरीक के इस हक दो तारीख के अलावा किसी और जमात ने इस कॉल की जो है उसने हिमायत की हो, पर हो सकता है की हो, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे नहीं आया, सामने से नहीं गुजरी है। तो एक सूरत हाल मेरे ख़्याल में जो इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का जो वो धरना है, वो मेरे ख़्याल में अभी कोई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे कि आज 2 चीज़ें हुई। एक तो सरकारी मुलाजमीन, उनको नौकरियों से निकाला गया। दूसरा जो अशिया खुर्दनी या बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उनको मतलब थोड़ा सा उसमें सख्ती देखने में आ रही है ये। और साथ में कल से एक और भी वीडियो वायरल हो रही है या देखा जा रहा है उसको, कि हमारे बलूचिस्तान के साबिका खातून तर्जुमान हैं फ़रा अज़ीम शाह साहिबा, वो गई थी बानक मारंग बलोच से। उनकी एक डिबेट चल रही है, अगर वीडियो में आप देखें तो एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं। तो फ़रा अज़ीम शाह साहिबा वो कह रही हैं कि जी मैं बलूचिस्तान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हूँ और मैं आया हूँ आपके पास और मैं कुरान लेके आऊँगा, आपकी झोली में रखूँगा। ये जो धरना है इसको आप ख़त्म करें, ये जो मामला है
اس کو آپ نے جو ہے ختم کرنا ہے، اور ایک آپس کا ایک ایشو ہے، اس کو ہم مل بیٹھ کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ یہ فرح عظیم شاہ صاحب کی جانب سے، صاحبہ کی جانب سے کہی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف سے بانو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحب، وہی جو ان کا ایک موقف شروع دن سے رہا ہے ابھی تک کا وہی موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کمیٹی وغیرہ نہیں چاہیے، جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں، جو بھی اختیار دار ہے، جس کے پاس اختیار ہے وہ آ جائیں، بیٹھ جائیں، ہم سے بات کریں، ہمارے ڈیمانڈ سنیں، اور ہم آئین کے اندر، آئین اور قانون کے اندر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بندہ آیا تھا، شاید کوئی وزیرستان وغیرہ کا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوات جرگہ کیا ہے، میں نے وزیرستان میں آج جرگہ کروایا ہے، بہت سارے مسائل میں نے حل کیے ہیں۔ وہ بھی ایک جرگہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک جرگہ بناتے ہیں ادھر، تو وہاں پہ بھی یہ ڈسکس ہوگا۔ اس طرح کے ظاہر ہے کہ کچھ نیگوسیشن وغیرہ اس ٹائپ کے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو لیڈرشپ ہے، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ کوئی سنجیدہ ہے یا کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ اس میں مجھے جو لگا کہ شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 3 رکنی کوئی ڈیلیگیشن تھا، کچھ لوگ آئے تھے، بلوچی میں بھی بات ہو رہی تھی، ساتھ میں اردو میں بھی بات ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ وہ بات چیت یا جو ڈائلاگ ہو رہا تھا اس میں تھوڑی سی سنجیدگی کا عنصر ہمیں نظر آیا۔ باقی دیکھیں، فرح عظیم شاہ صاحبہ کا اگر دیکھیں، ٹھیک ہے، ماضی میں وہ بلوچستان کا حکومت کا ترجمہ رہ چکے ہیں میر قدس بیزنجو کے دور میں۔ ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزرا ہے۔ کوئٹہ میں ان کا نہ اپنا کوئی سی ایم سیکٹریٹ میں نہ کوئی آفس تھا، نہ کوئی پراپر سیٹ اپ تھا۔ وہ اسلام آباد میں رہتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ کوئٹہ آیا کرتی تھی، تو یہاں پہ وہ جو 4 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پہ ان کی رہائش ہوتی تھی، پھر چلے جاتے تھے اسلام آباد، اور ترجمانی وہ اسلام آباد میں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، دیکھیں فرح عظیم شاہ نے کوئٹہ میں بھی 1-2 پریس کانفرنسز میں وہ جرنلسٹ کے ساتھ وہ الجھ پڑی ہیں، اس کے بھی ویڈیو کافی وائرل ہوئے ہیں۔ جب اسلام آباد میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہاں پہ بھی ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا، تو وہاں پہ بھی اس نے روایتی طور پر الجھنے کی کوشش کی۔ تو فرح عظیم شاہ کا ادھر قائم میں مطلب نیگوسیشن کے لیے کوئی، مجھے ایسے مطلب اگر کہا جائے کہ کوئی جواز اس طرح نظر نہیں آئے۔ یا تو بلوچستان حکومت ایک اعلان کرتی، ایک پریس کانفرنس بلاتی، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر اعلان کرتی کہ جی ہم فرح عظیم شاہ کو ایز اے ایک اپنا جو ہے وہ بھیج رہے ہیں نمائندے کے طور پر۔ وہ جائے گی وہاں پہ کیمپ میں جا کے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع کرے گی، تو پھر سمجھ آ سکتی تھی۔ لیکن حکومت بلوچستان، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرح عظیم شاہ صاحبہ کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میں بلوچستان حکومت کی نمائندگی کر رہی ہوں، بلوچستان حکومت نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس لیے بلوچستان حکومت کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، اور کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی یہ جو میڈم ہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ، ان کو ہم بھیج رہے ہیں اسلام آباد، وہاں پہ جا کے وہ نیگوسیشن کرے گی ہماری بیہاف پہ، یعنی بلوچستان حکومت کی طرف سے۔ یہ بلوچستان حکومت کی طرف سے نہ کوئی خبر آئی تھی، اور نہ کوئی اس طرح کا پریس کانفرنس ہوا تھا، نہ کوئی اس طرح کا جو ڈاکومنٹری ہوتی ہے نا، نوٹیفائی وغیرہ، کوئی کاغذ نوٹیفائی کر دیا بھیج دیا، اس طرح کچھ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ابھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ واقعی وہ بلوچستان حکومت کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اگر کر رہی تھی تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک حکومت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ تاکہ سمجھ آ جائے جی بندہ کوئی بھی ہو، وہ جا رہا ہے کہ کسی سے مذاکرات کرنے، کسی وزٹ پہ جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے، برابر پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ یہ حکومت کی جانب سے یہ کیا گیا ہے، یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ ایسا بھی کوئی اقدام ہمیں نظر نہیں آیا۔ باقی جہاں تک میرے خیال میں یہ جو سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے نکالے جانے کا معاملہ ہے، وہ تو ظاہر نکل گئے ہیں۔ اس سے ابھی مجھے ذاتی طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید حکومت اور احتجاجی جو مظاہرین ہیں، جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان شاید ابھی وہ جو بات چیت کا جو ہم ایک امید تھی، شاید ایک بات چیت کوئی راستہ نکلے۔ ابھی مجھے ذاتی طور پر ایسا نہیں لگ رہا کہ اس سے کوئی بات چیت کا کوئی مطلب مزید کوئی اس طرح کا چلے گا،
क्योंकि एक रिएक्शन आ रहे हैं दोनों तरफ से ना, तो इससे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि बातचीत का सिलसिला तकरीबन ना होने के बराबर है और बातचीत शायद ना हो। तो ये सूरत हाल है। शायद यही वजह है कि बलोच यकजहती कमेटी ने पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी दी है। तो ये सिलसिला बहरहाल जारी है। अब आते हैं जी आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो बिज़नेस सेंटर है कोई लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने खिताब भी किया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखें एक सवाल खड़ा कर दिया है जुडिशरी पे। वो पहले थोड़ा सा एक ये वीडियो है उसको ज़रा सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पे। कहते हैं जी इनको अदालतों में पेश करें। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। कहें ये बोसीदा निज़ाम है? किसने ठीक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक करना था या वापडा ने करना था या अभी बैंक ने करना था? करते ना। मैं निगरान हुकूमत में हूं, मुझसे तो रोजाना पूछ रहे होते हैं जा कब रहे हैं। मैं तो जा रहा हूं। ये मेरा काम नहीं था कि इन कवानीन को दुरुस्त करके उन टेररिस्ट को, कवानीन इसलिए होते हैं कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, इसलिए नहीं होते हैं कि उनको लाइसेंस दी जाए कि वहां से छूट जाए। तो नहीं पहुंचे हैं कैफर किरदार तक 9 आदमी भी। बताएं कितने लोगों को सजा हुई है? मुझे ना ताने दे अदालतों वाले। और जिसका ख्याल है कि खुदा ना ख्वासा किसी को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस में शामिल हुआ है, जाएं उसको भी खिलाफ अदालतों में चले जाए। रोका मैंने। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि कहें जी ये बोसीदा निज़ाम है, तो इसका ये मतलब है कि एक रियासत सरबराह मुमलिकत है या सरबराह, ज़रा कि वज़ीर-ए-आज़म तो रियासत का सरबराह होता है, आइनी तौर पर तो सदर होता है, लेकिन चूँकि इख्तियार और वो वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है। 58(2)B जो रूल ख़त्म की गई थी, तो उसके बाद तो सदर से इख्तियारात ख़त्म हो गए हैं। अभी वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात आ गए हैं, भले ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो या बाकायदा इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म हो, लेकिन इख्तियारात तो वज़ीर-ए-आज़म के पास ही होते हैं। तो इसमें देखें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो जो क्रिमिनल जस्टिस की बात की है कि क्रिमिनल जस्टिस जो है वो फरसुदा हो चुका है। अब तक 90,000 केसेस वगैरह हो चुके हैं, उनमें से 9 लोग भी वो उनको सज़ा नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि जी ये जो कह लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस है ना, ये फरसुदा हो चुका है और इसको रिविज़िट कर देना चाहिए। और वो उनके बकौल कि ये काम किसी महकमे वापडा का नहीं है, ना GHQ का है, ना कोर कमांडर जो इजलास है उसका है। ये ज़ाहिर है कि ये काम तो फिर पार्लियामेंट का है ना। मतलब कहना ये चाह रहे हैं ना वज़ीर-ए-आज़म साहब कि ये किसी और इदारे का नहीं, ये पार्लियामेंट का काम है और वाकई ये मामला पार्लियामेंट का है। उसमें जितनी एक तो आपने उसमें जिद्दत लानी है और जो अदालतें हैं उनको जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं, मैं छोटा बंदा हूँ, मैं नहीं कह सकता, वो जो फरसुदा निज़ाम है उसको सही सिमत पे या जिद्दत किसने देना है? पार्लियामेंट ने देना है। और क्योंकि पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदगी होती है, कानून साज़ी भी पार्लियामेंट ने करनी है, तरामीम भी पार्लियामेंट ने करनी है, तजावीज़ भी पार्लियामेंट ने देनी है, ये तमाम चीज़ें पार्लियामेंट ने ही करनी है। लेकिन एक सवाल इधर ये पैदा होता है कि देखें जुडिशरी पे या सवालात इससे पहले भी उठाए गए हैं। अभी आप एक चीज़ देखें कि एक तरफ जब इमरान खान गिरफ़्तार नहीं थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, नवाज़ शरीफ गिरफ़्तार हुए थे, तो पूरी नून लीग ने कहा था कि जी जस्टिस साकिब निसार जो है उन्होंने इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं किए। तो मतलब अदालतों पर एक अदम एतमाद का उन्होंने इज़हार किया था ना। एक बड़ी पार्टी है ना नून लीग, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पार्टी उसको आप कह सकते हैं। उस पार्टी से 3-4 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है नवाज़ शरीफ, और आखिरी टाइम पे भी वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनको वज़ारत उज़्मा से निकाल के बाहर कर दिया गया। तो उस टाइम पूरी की पूरी जो नून लीग की लीडरशिप थी, उन्होंने गो कि सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं की,
یا کسی عدالت کی بات نہیں کی، انہوں نے ججز پر مطلب اس ٹائم کے چیف جسٹس پہ سوال اٹھایا تھا کہ جی انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح اب جب عمران خان ان ظاہر ہے کہ ان پہ ایک برا یا سخت ٹائم آیا ہے اور نون لیگ کلا ڈلا ہو گیا، تو ابھی آپ کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کس کو؟ عدلیہ کو اور ججز کو، اور بہت سارے ججز پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے پوری جو عدالتی نظام ہے اس پہ بھی ظاہر ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ جی یہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ یہ تو مطلب حکومتی سربراہان، میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک حکومتی ریاست کے سربراہ نے پہلی بار کہا ہے، اپوزیشن میں لوگ لیڈرشپ کہتی آ رہی ہے۔ ایک طرف وہ، دوسری طرف جو لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں وہ بھی عدالتوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ مطلب حکومت بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے، جو سائل ہے وہ بھی کر رہی ہے، آپ کے مین اسٹریم پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی کر رہی ہے، اور عام لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے ابھی کیا اندازہ لگا دینا چاہیے کہ یہ کمزوری کہاں پہ ہے؟ یہ تو سب مانتے ہیں نا، یہ تو کوئی بھی شخص مطلب ایون میرے خیال میں ہر جگہ اس کو مانا جاتا ہے کہ لاپتہ لوگوں کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، جینین ایشو ہے، اور وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے، یہ تو سبھی کہتے ہیں۔ ابھی وہ مسئلہ کس پلیٹ فارم پہ آ کے حل ہو جائے گا، یہ ابھی تک سوال ہی ہے نا۔ ریاست کے سربراہ نے عدم اعتماد کیا جوڈیشری پہ، سیاسی پارٹیوں کے لیڈرشپ نے کیا، میرے جیسے عام سائل بھی کرتا ہے، اور جن لوگوں نے کیمپ لگایا ہے وہ بھی عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ تو پھر کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ انصاف ملنے، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہو، ایک وزیر اعظم ہو، ایک اپوزیشن لیڈر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو پراپر انصاف فراہم ہو جائے۔ تو یہ ابھی پلیٹ فارم کون سا ہے؟ یا تو انتظار کر دینا چاہیے کہ حکومتی کوئی سیٹ اپ آئے گا، وہ شاید پھر جوڈیشری میں ترامیم، تجاویز جو بھی کرنی ہے، کوئی اصلاحات لائے گا، اصلاحات کی بات ہو رہی ہے وہ، یا پھر یہ ایسے معاملات کو بس جانے دینا چاہیے، بس یہ طول پکڑتے جائیں، لوگ کیمپ لگاتے جائیں، وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی سوال اٹھائیں، سیاسی لیڈرشپ بھی سوال اٹھائے، عام پبلک بھی سوال اٹھائے، تو پھر یہ سلسلہ پھر چلتا رہنا چاہیے۔ تو یہ پھر کب تک چلے گا؟ سوال یہ ہے پہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کہیں نہ کہیں تو اس کو رکنا ہے نا۔ جوڈیشری سسٹم میں اب تک چیزیں جو سامنے آئی ہیں، ممکن ہے بہت اچھے فیصلے ہوئے ہوں، انصاف پر مبنی بھی فیصلے ہوئے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن اب تک جو جنرل پرسیپشن بنی ہوئی ہے نا، انصاف کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ انصاف ملتی ہے، آپ کسی عام بندے سے جا کے ملے، عام بندے سے، کہ وہ اب بھی یہ کہتا ہے کہ رات کے 2 بجے عدالتیں کھلتی ہیں ایلیٹ کلاس کے لیے، رات کے 12 بجے بھی کھلتی ہیں، ضمانتیں ہوتی ہیں، مثال دی جاتی ہے نواز شریف کی کہ وہ بندہ سزا یافتہ تھا، اس کو عدالتوں نے سزا دی ہوئی تھی، جب وہ پاکستان میں داخل ہوئے تو آج تک وہ کسی عدالت نہیں گئے ہیں، جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جا کے ان کی ضمانتیں ہوئیں، اور جو سزائیں پہلے دی گئی تھیں شاید وہ کل عدم ہو گئے ہیں یا ان کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ ایک تو وہ ابھی دوسری طرف وہی جو اپوزیشن میں ہیں وہ پھر سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک چیف جسٹس کا یا کسی ایک جج کا نہیں ہے، جس طرح وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل سسٹم فرسودہ ہو چکا ہے، تو پھر ہر ایک پارٹی کو مان لینا چاہیے جی ہو گیا ہے۔ پھر اس میں اصلاحات پارلیمنٹ نے لانا ہے، اور پارلیمنٹ کیسے لائے گی یہ بھی ایک سوال ہے، کب لائے گی یہ بھی ایک سوال ہے۔ آج میں آپ کو ایک چھوٹی سی جاتے جاتے مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا 2-2.5 سال پہلے اسی کوئٹہ کے اندر ایک ویڈیو اسکینڈل ہوا تھا، کچھ کردار تھے، انہوں نے خواتین کو، لڑکیوں کو برہنہ کیا، ان کو مارا پیٹا گیا، ان کے ویڈیوز وائرل ہوئے، وہ ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے۔ اس کے بعد
یہ کیس چلتا رہا. آج خبر یہ ہے کہ وہ ملزمان بری ہو گئے ہیں. بری کس وجہ سے ہوئے؟ ظاہر ہے کہ آپ کس مضبوطی سے اپنا کیس پیش کریں گے نا. اگر ایک وکیل ہے یا پولیس نے کس حد تک اپنا یہ جو کیس ہے اس کو عدالت کے سامنے رکھا ہے، یا وکیل نے کس حد تک وہ ثبوت فراہم کی عدالت کے سامنے کہ جی یہ ملزم کو سزا ملنی چاہیے. عدالت نے آج کہا کہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا تو ہم نے ان کو بری کر دیا. تو اس جوڈیشری سسٹم میں جو وزیر اعظم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں دوبارہ دہراؤں گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرسودہ ہو چکا ہے. اس جوڈیشری سسٹم میں جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس پاور ہوگا، جس کا جتنا زیادہ جو با اختیار ہوگا اس کو اتنا زیادہ ریلیف مل سکتا ہے. جو جتنا زیادہ پسا ہوا ہوگا، جتنی زیادہ کمزور ہوگا، اتنا زیادہ یہ قانون اس پہ لاگو ہو سکتا ہے اور وہ رگڑے میں آ سکتا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ عدالتوں نے ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا ہے، بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ 10 سال پہلے جیل کے اندر مر چکا ہے. بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں کہ 10-20 سال کے بعد کیس ایک ملزم کے حق میں آ جاتا ہے ایک اپیل کے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ جی وہ تو جیل میں فوت ہو گیا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ابھی اگر جوڈیشری سسٹم جس طرح وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اگر ٹھیک ہو تو میرا خیال ہے کہ مسنگ پرسن کا ایشو بھی عدالتوں میں آ سکتا ہے، ادھر حل ہو سکتا ہے. آج جو گلہ وزیر اعظم کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، وہ سوال بھی نہیں اٹھایا جاتا. اور وہ لوگ جو اپوزیشن میں حکومت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے اپنے اپنے پیرائے میں جو سوال اٹھاتے ہیں جوڈیشری پہ، تو شاید وہ بھی نہ ہوتا. تو صورتحال ابھی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے اور پارلیمنٹ خود کو کس حد تک منوا سکتی ہے اور کس حد تک وہ جدت لا سکتی ہے جوڈیشری اور انصاف کے اس سبجیکٹ کو، تو وہ ابھی یہ ذمہ داری آپ کے پارلیمنٹ پر ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.